بچوں، آج کی کہانی ہے سچی خوشی۔ سورج کی پہلی کرن زوبی خرگوش پر پڑی تو وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ آج تو مجھے بہت سے کام کرنے ہیں، یہ خیال آتے ہی خرگوش نے بستر سے چھلانگ لگائی۔ اس نے سوچا کہ سب سے پہلے وہ ناشتے کا سامان لائے گا، پھر اپنے گھر کی صفائی کرے گا۔ کل صبح اس کی پیاری خالہ اس سے ملنے آنے والی تھی۔ خالہ کافی دنوں بعد اس سے ملنے آ رہی تھیں۔ زوبی نے خالہ کے لیے ایک اچھی سی دعوت کا اہتمام کیا۔ اس نے لال چھڑی ہاتھ میں لی، سر پر ہیٹ پہنا اور بازار کی طرف چل پڑا۔ پہلی دکان لومڑ خالو کی تھی۔ اس نے وہاں سے گاجر اور سیب خریدے۔ یہ آج میرے کھانے کے لیے کافی ہوں گے، زوبی نے سوچا اور لومڑ خالو کو پیسے ادا کر کے گھر آ گیا۔ پہلے اس نے ناشتہ کیا، پھر گھر کو دھویا، جو چادریں میلی تھیں انہیں بدلا۔ کام کرتے کرتے دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ اس نے کھانا کھایا، کافی کام نمٹ چکا تھا، بس اب اسے دعوت کا سامان لانا تھا۔ پہلے اسے پھول خریدنے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں کراہنے کی آواز آئی۔ ارے یہ کس کی آواز ہے؟ زوبی چونک اٹھا۔ اس نے غور کیا اور بولا، یہ آواز تو گیدڑ کے گھر سے آ رہی ہے۔ وہ فوراً گیدڑ کے گھر میں داخل ہوا۔ گیدڑ نانا اپنے پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے۔ وہ ایک ہاتھ سے میز پر رکھا پانی کا گلاس لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ زوبی نے فوراً آگے بڑھ کر گیدڑ کو پانی پلایا۔ انہیں اس وقت تیز بخار تھا۔ گیدڑ نے لرزتی آواز سے کچھ کھانے کو مانگا۔ زوبی خرگوش نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت کی کہ پہلے کیوں نہ آ گیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، لیکن زوبی گیدڑ کو اس حالت میں چھوڑ کر جا نہیں سکتا تھا۔ اس نے کچن میں دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ فوراً بازار سے گوشت لے کر آیا اور گیدڑ نانا کو کھلا دیا۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ کافی وقت گزر گیا تھا، دھوپ بھی بہت تیز تھی۔ بھالو کے کلینک پر مریضوں کا کافی ہجوم تھا۔ مجبوراً وہ قطار میں کھڑا ہوا۔ اپنی باری آئی تو اس نے ڈاکٹر بھالو کو گیدڑ کی حالت کے بارے میں بتایا۔ ڈاکٹر نے کہا وہ سب مریضوں کو دیکھ لے، پھر اس کے ساتھ چلیں گے۔ 5:30 بج رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد لومڑ خالو کی دکان بند ہونے والی تھی، جہاں سے اسے دعوت کا سامان خریدنا تھا۔ زوبی مایوس ہو گیا۔ جب وہ ڈاکٹر بھالو کے ساتھ گیدڑ نانا کے گھر پہنچا تو ان کی حالت بڑی خراب تھی۔ انہیں کھانسی بھی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا اور چند دوائیں لکھ کر دی، جو ظاہر ہے زوبی ہی کو لانی تھی۔ اس نے گیدڑ کو دوا لا کر دی اور ایک خوراک کھلا بھی دی۔ گیدڑ کی زبان سے اسے دعائیں دیتے نہ تھکتی تھی۔ زوبی کو بہت خوشی ہوئی کہ اس نے ایک مجبور اور بیمار کی مدد کی، مگر اسے کل کی دعوت نہ ہونے کا بھی افسوس تھا، کیونکہ وہ سامان نہ لا سکا تھا۔ وہ کافی تھک چکا تھا۔ پھر وہ گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کے قریب پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک بڑا سا بنڈل پڑا ہے، جس کے اوپر خوبصورت پھولوں کا گلدستہ بھی رکھا تھا۔ وہ حیران تھا کہ پاس والے گھر سے پڑوس خرگوش نکلا اور خط دیتے ہوئے بولا، زوبی تمہاری خالہ آئی تھی، وہ بہت جلدی میں تھی، یہ خط اور سامان دے گئی ہیں۔ زوبی نے خط لے کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا، پیارے زوبی، آج میں کافی دن بعد تمہارے گھر آئی اور تمہارے لیے تمہاری پسند کی سبزیاں اور پھل لائی ہوں۔ افسوس کہ تم سے ملاقات نہ ہو سکی، اس وقت میں جلدی میں تھی، پھر کبھی آؤں گی۔ زوبی خوشی سے اچھل پڑا۔ اسے اپنی خالہ سے پہلے ہی بہت پسند تھی، مگر اب تو ان کی محبت اور بڑھ گئی، کیونکہ انہوں نے اس کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ واقعی کسی کی مدد کرنا رائے گا نہیں جاتا۔ زوبی کو اس کی محنت اور خدمت کا صلہ مل گیا تھا۔ اس کی نظروں میں گیدڑ کا کمزور چہرہ گھومنے لگا، جو اسے دعائیں دیتے نہیں تھکتے تھے۔